جی السلام علیکم جی، میں آپ کا میزبان حیدر رانا، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے موجودہ عالمی حالات میں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی صرف دو ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پورے خطے کے امن، معاشی اور سفارتی توازن سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ ایسے نازک وقت میں پاکستان کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان نہ صرف ایک ذمہ دار ریاست ہے بلکہ خطے میں امن استحکام کے لیے ایک مؤثر ثابت بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈاکٹر سر، ان سے ہم مزید جانتے ہیں۔ جی سامع جی، وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع میں پاکستان کے سیاسی کردار کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا پاکستان واقعی دونوں ممالک کے درمیان پل بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وصلح خیر، صلح جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، اور اس صدی کے سب سے بڑے اس وقت کے تنازع کی صلح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے سر پہ سجایا ہے، اور اس وقت پاکستان کے علاوہ کوئی دوسری آپشن موجود ہی نہیں تھی امریکہ اور ایران کے لیے کہ وہ دونوں ملکوں کو اس معاملے کے اندر میڈییٹ کر سکے۔ تو پاکستان کا یہ جو کردار ہے اس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، اور پوری دنیا دعائیں بھی مانگ رہی ہے ماں سوائے پاکستان کے بدخواہوں کے، کہ پاکستان اس کے اندر فیل ہو جائے۔ وہ اس کا سب سے بڑا بدخواہ سب سے پہلے تو ہندوستان ہے، اس کے بعد دوسرا بڑا جو سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو اس کے علاوہ ساری دنیا ایک تو خوش ہو رہی ہے، پاکستان کو کالز آ رہی ہیں یورپی یونین کے ممالک سے، افریقہ سے، ایشیا سے، ساری دنیا سے کالز آ رہی ہیں کہ پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ عالمی امن کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ عملی طور پہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے وہ اپنا وجود کھو چکا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی اس ادارے کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو اس ادارے کی عدم موجودگی کے اندر کسی بڑے ملک کے اندر یہ ڈائلاگ ہونا تھا۔ ابھی ڈائلاگ تو پہلے ہوتا رہا ہے، یہ جو افغان اور امریکہ کی وار تھی 9/11 کے بعد، اس ٹائم ڈائلاگ زیادہ ہوتا رہا تھا قطر کے اندر دوحہ میں، لیکن ابھی چونکہ وہ اس کے اندر پارٹی ہے، سارے ملکوں کے اوپر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے ایرانینز کی، تو اس لیے ادھر تو یہ ڈائلاگ ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ کسی اور یورپی ملک کے اندر بھی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یورپ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ نالاں ہے کہ انہوں نے یورپی یونین کے ممالک نے ڈس اوبے کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، اینڈ یورپی یونین ہیز ناٹ ڈانس ٹو دا ٹیونز آف پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ تو ایسی صورت کے اندر پھر ایک ہی ملک بنتا ہے جس کے اوپر امریکہ کا بھی اعتماد ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ اگین پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو اپنا فیورٹ اور بڑا کریجیس اور بڑا ہی اسٹرانگ مین کہہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی ایکویشن ہے۔ تو ایسی صورت میں امریکہ بھی بڑا کمفرٹیبل ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور ایران کا تو اعتماد ہم رکھتے ہی ہیں، کیونکہ پچھلی جو 12 روزہ جنگ تھی 2025 جون کی جنگ، اور اس جنگ دونوں جنگوں میں ایرانینز نے، ان کی حکومت نے اور ایرانی عوام نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور پاکستان کے اوپر انتہائی اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو جب یہ دونوں ممالک کا اعتماد پاکستان پہ ہے تو ڈائلاگ ادھر ہونا، ادھر جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کا آنا، اسٹیو وٹکاف کا آنا، جیرڈ کشنر کا آنا، اور ادھر سے جو ایرانین جو لیڈرشپ ہے ان کا آنا، یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور خطے اور پوری دنیا کے امن کے لیے ایک بہت خوش آئند اقدام ہے، اور پاکستان اس کو بہت ہی عمدگی سے، انتہائی ایفیشنسی کے ساتھ نبھا رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر آئندہ زیادہ تر تجارت کراچی پورٹ سے ہوتی ہے تو موجودہ حالات میں کیا حکومت کے لیے وادر پورٹ کو فعال اور مؤثر
बनाना जरूरी नहीं था। ग्वादर पोर्ट भी ऑपरेट होगी, उसकी वजह यह है कि अभी खुले लफ्ज़ों में लोग नाम ले रहे हैं ना, हम भी नाम लेते हैं। ग्वादर को डिसफंक्शनल करने के लिए जो यूएई का रोल था वो बड़ा ही एक ऑब्जेक्शनेबल था। अभी ग्वादर भी ऑपरेशनल होगी और कराची पोर्ट के अंदर भी जान आएगी, और ये पूरे का पूरा जो हमारा खिता है इसके अंदर स्ट्रेंथ है। आप देखें कि जो यूएई है उसके अंदर जितने जो पाकिस्तानी थे, जो रीजन के मुमालिक थे या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उधर पैसा रखा हुआ था, अभी जंग की वजह से यूएई है उसके ऊपर से लोगों का काफ़ी हद तक एतमाद उठ चुका है। और ये अभी कल को जब ये पैसा वापस आना है वो पाकिस्तान में आएगा, ग्वादर ऑपरेशनल होगी, से फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि ईरान और अमेरिका के होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर जो था वो इस्लामाबाद में हुआ, मगर वो डेडलॉक का शिकार हो गया। तो इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? देखिए जी, डेडलॉक का शिकार हुआ है पहला दौर। ये लड़ाई आम गली मोहल्ले के अंदर भी वो छोटी मोटी लड़ाई हो जाए ना, तो उसकी भी सुलह होते होते टाइम लगता है। 1 2 4 बैठकें होती हैं, इन नशिस्तों के बाद फाइनल एक सुलह की जाती है। ये एक इंटरनेशनल वॉर है, दुनिया की सुपर ताकत का मुकाबला है, और एक ऐसे मुल्क से सुपर ताकत की पिटाई हुई है जिसे सुपर ताकत एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी। ये इतनी बड़ी लड़ाई है, विद मोस्ट मॉडर्न वेपन्स लड़ाई हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी लड़ाई की जो सुलह है एक ही टेबल के अंदर, एक ही नशिस्त के अंदर हो जाए? ये बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना बात है। अभी इसके अंदर जो अच्छी बात है वो ये है, ये जो राउंड हुआ है टॉक्स का, इसके अंदर सीज फायर को मेंटेन किया गया है, और उस राउंड की कोक से जन्म लिया है दूसरे राउंड ने। तो ये बजाते खुद उस फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स की कामयाबी है। और कभी भी आप वर्ल्ड वार 1 देख लें, वर्ल्ड वार 2 देख लें, आम इंडिया पाकिस्तान की जंगें देख लें, जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 2 के ऊपर जितनी बातचीत हो रही होती है, उसके नतीजे के अंदर ये जो आमने सामने ये जो डायलॉग होता है, ये 1 2 4 6 मीटिंग्स के अंदर भी इसका नतीजा निकल आए तो बड़ी कामयाबी की बात होती है। तो पहली टॉक के अंदर, पहली जो है सेशन के अंदर अगर नतीजे पे नहीं पहुंचे, गैर मामूली बात नहीं है और ना मायूसी की बात है, खुशाइन बात है कि सीज फायर कायम है और इसने आगे बर्थ दी है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स को। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के अगले दौर के टर्की, अमेरिका और दीगर अहम ममालिक के वज़रा दोबारा शिक हो, और क्या दुनिया की नजरें इस मुमकिना इस्लामाबाद मुआहिदे पर हो? जी, ये तो बिल्कुल अजर मिन शम्स बात है कि नो एट दिस टाइम ऑल रोड्स लीड्स टुवर्ड इस्लामाबाद। ये जो ट्रीटी होगी, ये जो अकॉर्ड होगा, ये जो चार्टर होगा, इसको जो भी नाम दिया जाए उसके अंदर इस्लामाबाद लाजमी आएगा। ये देखें, इंटरनेशनल मीडिया ने ये जो टॉक्स हुई हैं इसको वो इस्लामाबाद टॉक्स कह रहे हैं, इस्लामाबाद डायलॉग कह रहे हैं, इस्लामाबाद निगोशिएशन कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया इसको यही नाम दे रहा है। तो कल को जब इसने अपने पाया तकमील तक पहुंचना है तो उसको भी यही नाम दिया जाएगा। और इसके लिए जो बड़ी एक लाइकली सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हो सकता है कि खुद इस्लामाबाद का विज़िट कर ले, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो प्रेसिडेंट की रूलिंग पार्टी है, वो बहुत ही ज़्यादा अपना अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स का शिकार है, और उस प्रॉब्लम्स की वजह से अगला जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है अमेरिका का, उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा ख़तरात हैं। तो ये पीस मेकिंग होनी है, इसके लिए हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप खुद इस्लामाबाद आए और इस जो पीस ट्रीटी है इसके ऊपर साइन करें, और इसका वो फिर फ़ायदा उठाएंगे अपने मिड टर्म के इलेक्शन के अंदर। और वो कहेंगे कि पहले मैंने दुनिया में इतनी जंगें रुकवाई हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई है मैंने, इसके अलावा 8 जंगें रुकवाई हैं, और ये देखें कि इतनी बड़ी मैंने जंग रुकवाई है ईरान की और अमेरिका की, और मैंने पीस को इस्टेब्लिश किया है। और इसके लिए उनको इस्लामाबाद अगर आना पड़ता है तो वो आएंगे। उसकी वजह यह है कि जिनेवा में हो, दोहा में हो, इस्तांबुल में हो, कोई भी जगह में डायलॉग की बात हो तो किसी एक जगह पे भी दोनों पार्टियों का सेंसिस नहीं है। उसकी बड़ी टेक्निकल रीज़न है। एक रीज़न टेक्निकल ये है कि अगर डायलॉग होता है दोहा के अंदर
ابھی یہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے دوحہ میں جاتی ہے تو دوحہ جانا اور آنا جو رستہ ہے اس رستے کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیونکہ موساد نے بالکل علن بات کی ہوئی ہے کہ ہم نے ایرانی لیڈرشپ کو لازمی ہنٹ ڈاؤن کرنا ہے، وہ ہم زمین پہ کریں یا فضا کے اندر کریں، وہ جدھر بھی ہمیں ملے ہم نے ان کو ہنٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ تو ان کی اسیسینیشن کا بڑا خطرہ ہے۔ تو یہ جنیوا جاتے ہوئے بھی ایرانی لیڈرشپ اس کی سیکیورٹی کون کرے گا، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ جنیوا والے تو نہیں اٹھا سکتے، نہ قطر والے یہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بھائی اس سچویشن میں اسلام آباد ہی ایک ڈیسٹینیشن ہے کہ جدھر سے پاکستان کی ایئر فورس اڑے گی اور تہران جائے گی، ادھر سے لیڈرشپ کو عزت سے لے کے آئے گی، اور جب ڈائیلاگ مکمل ہوتا ہے، کوئی پیس ٹریٹی ہوتی ہے، کوئی پیس اکارڈ ہوتا ہے، واپسی ان کو ادھر تہران میں چھوڑے گی۔ تو یہ کام صرف اور صرف اسلام آباد کے اندر پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہی کر سکتی ہیں، باقی کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اسی لیے میں بات کر رہا ہوں، نو ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم آف ہسٹری all roads leads towards اسلام آباد۔ تو اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہونا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ابھی یہ جو پیس ٹریٹی ہے یہ اتنی قریب ہے، جیسے کہتے ہیں things are between cup and lips۔ ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے معاہدے اور مذاکراتی عمل میں فیلڈ مارشل قاسم غنی اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کردار بہت نمایاں نظر آ رہا ہے۔ عالمی دنیا بالخصوص امریکہ اور ان دونوں کے اس فعال کردار کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، بڑے اچھے نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے رول کو، کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے بہادروں کو وہ ملتی ہے۔ یہ آپ فیلڈ مارشل کا جو کردار تھا، پرٹیکولرلی جو ہم نے آپریشن سندور کے خلاف جو ان کی پٹائی کی ہے نا ہندوستانیوں کی، تب سے لے کر اب تک پاکستان کا جو امیج ہے اس ریجن کے اندر اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نزدیک پاکستان کا امیج بہت ترین ہوا ہے۔ اور فیلڈ مارشل کا تو وہ ریپیٹیشن کے ساتھ نام لیتے ہیں، بہت ہی اچھے ورڈز کے ساتھ۔ اور یہ جتنا یہ سارا واقعہ ہوا ہے ایران کی، یہ جو اس امریکہ کی جنگ ہے، اس جنگ میں انہوں نے دنیا کے ملک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ہیڈ آف دی گورنمنٹ کا عزت سے نام نہیں لیا، جس کی جتنی بے عزتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان دونوں کا نام کبھی بھی انہوں نے توہین سے نہیں لیا، عزت سے لیا ہے۔ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ یا جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ڈومیسٹیکلی جتنا بھی اختلاف کوئی رکھے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ دیکھیں کہ انڈیا کو جو فیلڈ مارشل نے یہ جو جواب دیا ہے یہ بہت ہی ہمت کی بات ہے۔ اس سے پہلے جنرل باجوہ ہندوستان کے متعلق کشمیریوں کے لیے پاکستان کی پالیسی کے اوپر یہ بات کرتے تھے کہ ہم نے ہندوستان سے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے جیو اکانومی کرنی ہے، وی ول ناٹ گو فار جیو اسٹریٹجی۔ اور وہ تو اعلان بات کرتے تھے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیٹرول ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو آئل اور باقی جو ہے چیزیں ہے ہی نہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جنگ کر سکیں، لہٰذا ہم نے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنی ہے، پیس کرنا ہے، اور بالکل کیا کہتے ہیں کہ لفظی ان کی کنڈمنیشن کرنی ہے، اس کے علاوہ پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کرنا۔ لیکن یہ جو موجودہ سپہ سالار ہے، فیلڈ مارشل آئے ہیں، انہوں نے ہندوستان کی پٹائی کی ہے اور پوری دنیا نے دیکھی ہے، اس سے پاکستان کا امیج بڑا زبردست ہوا ہے، اور اس امیج کو پاکستان کیش کرا رہا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ ایران جنگ کے اندر پاکستان کو آربیٹریٹر کا کردار دیا گیا ہے۔ ادروائز پاکستان کو کبھی بھی یہ کردار نہ دیا جاتا۔ تو یہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بہت پذیرائی مل رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خطے میں امن، استحکام اور سفارتی توازن کے لیے پاکستان کا کردار نہایت اہم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر پاکستان دانش مندی، مضبوط سفارتکاری اور قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کردار ادا کرتا رہا تو نہ صرف عالمی تناظر کا مقام مزید مضبوط ہوگا بلکہ معاشی اور سیاسی مواقع بھی پیدا ہوں گے، اور آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ پاکستان تماشائی نہیں بلکہ ایک مؤثر فیصلہ ساز ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حیدرانہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔